بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص مجلس محمدی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کریں گے کہ مجلس محمدی کیا ہے اور ایک انسان کیسے مجلس محمدی میں پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں سامعین، ایک ہوتی ہے مجلس نبوی اور ایک ہوتی ہے مجلس محمدی، اور ان دونوں میں فرق ہے، مگر ہم آج مجلس محمدی کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ دیکھیں سامعین، افسوس کا عالم تو یہ ہے کہ اکثریت ایسی ہے جو راہ طریقت پر گامزن ہے، مگر ان کو مجلس محمدی کا علم بھی نہیں ہے کہ مجلس محمدی کیا ہے، اور ان کی رسائی بھی مجلس محمدی تک کبھی ہوئی ہی نہیں۔ حتیٰ کہ باطن میں جو ہے نا، مجلس محمدی ایک ایسا اہم مقام ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رہے کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا آئے یا وہ دیوار کو دوڑائے، اگر اس کی مجلس محمدی تک رسائی نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ باطل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، با مصطفیٰ برسا ہویش را کے ہم دین اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بلحبی است۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس محمدی تک خود کو پہنچا کہ حضور علیہ السلام ہی مکمل دین ہے، اور اگر تو مجلس محمدی تک نہیں پہنچتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ دراصل مجلس محمدی حضور علیہ السلام کی مجلس ہے جس میں طالب پہنچ کر تمام تلقین اور نصیحت براہ راست حضور علیہ السلام سے وصول کرتا ہے۔ مجلس محمدی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہری اور باطنی وجود کے ساتھ تمام طالبان مولا اور روحانیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور تمام روحانی مہمانوں کو حضور علیہ السلام معرفت الہی کے مراتب طے کرواتے ہیں۔ اور یقین جانیں، یہ ایسی پر لطیف مجلس ہوتی ہے کہ طالب اس مجلس میں پہنچ کر ہر دنیاوی غم اور اذیت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور جس طرح صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار اور حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے، عین اسی طرح طالب بھی روحانی طور پر دیدار سے مشرف ہوتا ہے۔ فرق ہے تو اتنا ہے کہ صحابہ کرام اپنے ظاہری اور باطنی وجود سے یہ نعمتیں وصول کرتے تھے، مگر آج ہم صرف اپنے باطنی وجود سے یہ لطف اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اولیاء کرام نے مجلس محمدی میں پہنچ کر اپنے ہر سوال کا جواب پایا ہے، اور مجلس محمدی سے ہر مقام پایا ہے۔ بلکہ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، سلطان العارفین کو دیکھیں کہ وہ حضور علیہ السلام سے احادیث مبارکہ کے متعلق پوچھتے تھے کہ حضور یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح، یعنی تصدیق کرواتے تھے، اور پھر آپ سلام انہیں بتاتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے نئے فرمان مبارک یہ اپنی کتابوں میں لکھتے تھے۔ اب مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی ہر کتاب میں لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے معاملات میں حیران ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد مانگو۔ اب میرا نہیں خیال کہ یہ حدیث آپ کو مسلم یا بخاری میں ملے گی، مگر سلطان العارفین نے اس حدیث کو متعدد بار لکھا ہے۔ یہ سب کمال اس مجلس محمدی کا ہے جس میں سلطان العارفین 24 گھنٹے موجود رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے فرمان یاد کرتے رہتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو مجلس محمدی کے متعلق فرماتے ہیں، جان لے کہ باطن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور خدمت میں رہنے والا طالب اگر کسی دینی یا دنیاوی کام کے لیے التماس کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کا حکم عالی فرما دیتے ہیں، اور حکم دیتے وقت
اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کے لیے دعائے خیر بھی فرما دیتے ہیں اور وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کام میں جو ہے نا کچھ رکاوٹ ہو یا نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طالب مولا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی وہ کمال کے مرتبے پر نہیں پہنچا اور ابھی تک طالب ترقی کے مراتب طے کر رہا ہے اور ابھی وہ طلب کے مشکل مقام پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اس طالب کے لیے باطن میں اس کی درخواست کے موافق اسے بہتر نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طالب کیسے مجلس محمدی میں پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں سامعین، مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کے لیے سب سے پہلے مرشد کامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ مرشد کامل اکمل کے توسط سے ہی مجلس محمدی ممکن ہے، اور جو خود اس مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں کامل ہو وہ مرشد، اور جو ہے نا وہ اپنے طالبوں کو بھی یہاں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجلس محمدی کی حضوری مرشد کامل اسم الذات اور اسم محمد کے تصور سے ہوتی ہے، یعنی جب انسان مرید سے طالب بنتا ہے اور پھر پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں دنیا مردار سے قلبی طور پر تھک چکا ہوں، زبانی الفاظ سے نہیں قلب سے جب وہ کہتا ہے، تو پھر جب وہ مرشد کامل کے پاس پہنچتا ہے تو وہ مرشد اسے اسم الذات عطا کرتا ہے، پھر اسی اسم الذات سے اس کا نفس کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دن اس کا نفس مردہ ہو چکا ہوتا ہے اور قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طالب پر جو ہے نا بہت سی آزمائش بھی آتی ہے، اگر وہ ان آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے تو اسے دائمی طور پر مجلس محمدی میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روز و شب در طلب نبوی با حضور، مرد مرشد میر سند خاص نور، دن رات مجلس محمدی کی حضوری طلب کر، لیکن یاد رکھ اس خاص نور تک مرد مرشد ہی پہنچا سکتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہی طالب اسم الذات پڑھتے پڑھتے اس کا حافظ ہو جاتا ہے تو پھر اس طالب پر کلمہ طیب کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور پھر طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جہاں اسے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم مجلس دکھائی دیتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل صراط مستقیم اصحاب رضی اللہ عنہم بھی موجود ہوتے ہیں، اور پھر طالب مجلس محمدی میں داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم صحبت ہو جاتا ہے، اور قرب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعمت طالب صادق صدیق کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور توفیق اور رفاقت مرشد کامل سے نصیب ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو مجلس محمدی کی نعمت سے مشرف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔